بسم الله الرحمن الرحيم. فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مالک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور ہم ایک دوسرے کی دعا کے ساتھ ایک سامنے بیٹھ گئے ہیں. اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہماری تمام تر کوتاہیوں، لغزشوں، گستاخیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو، قرآن کریم ایک آیت ہے تو دوسری ہے تو تیسری ہے تو چوتھی ہے، ریلیٹڈ ہے. کوئی کسی سپارے میں ہے، کوئی کسی سپارے میں ہے، تو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے. جب تک آپ کی نگاہ نہ ہو تو ایک آیت سے تو کام نہیں چل سکتا. اور آج کل کے قاری کے لوگ یہی کرتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج کل ہم کن قیامتوں سے گزر رہے ہیں. بچے سنتے ہیں کسی ایک کی بات، اٹھا کے کال کر دیتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ کو آیت بھیج رہا ہوں، اس کا جواب دو. او بھائی، ایک رات میں کوئی عالم بن سکتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے سمجھ نہیں آ سکتا. تو 30 سپارے ہیں نا، پورا قرآن کھولو، پڑھو اس کو اور دیکھو کہ اس مضمون پر کتنی آیات ہیں. اس مضمون پر کتنی آیات ہیں، اور ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے پھر اس کا نتیجہ نکالو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر نہیں نکالو گے تو نہیں آئے گا سمجھ میں. ایک آیت سے تو کام نہیں چلے گا. پھر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی پوری کتاب ہے. ایک سپارہ ایک آیت کا نام نہیں ہے. اس لیے میں وظیفوں کے بھی خلاف ہوں. فلاں وظیفہ پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا، تو فلاں پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا. بھائی، اگر ایک آیت سے گزارا ہو سکتا
تو اللہ کو 30 سپارے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی آیت نازل کر دیتا. جو تم لوگوں کو بٹھاتے ہو، بتاتے ہو لوگوں کو بھائی یہی کافی ہے جی، چھوڑ دو ساری باتیں، یہ کر لو کام ہو جائے گا. کام تو ہوگا، اس میں تو شک کی بات نہیں ہے. لیکن باقی قرآن کریم کا کیا کرو گے بھائی؟ اس کو بھی پڑھو، خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی تعلیم دو کہ آؤ اللہ کا قرآن کھولتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سارا پڑھتے ہیں، اور پھر اپنی کاپی پر، اپنی نوٹ بک پر ایک مضمون پر جتنی آیات نازل ہوئی ہیں وہ ساری لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ. تو آپ حیران ہوں گے، آپ کی کاپی بھر جائے گی. ایک مضمون پر جتنی آیات ہیں، اب ان کو پڑھو، ترجمہ کرو. میں نہیں کہتا کہ آپ عالم بنو، ایک رات میں کتابیں پڑھو ساری، یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم. لیکن یہ کسی کے پیچھے لگ جانا، ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب نے آج مجھے کال کی، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ اس کو بھی معاف کرے، سب کو معاف کرے اللہ. کہتا جی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات نبی پاک معراج میں گئے ہیں تو میرے تو وہ ساتھ تھے، تو وہ تو جدا نہیں ہوئے مجھ سے. سولنی بات میں نے اس کی، جب وہ ساری بات کر چکا، اس پہ جو بھی اس نے جمع تفریق کرنی تھی کر چکا. میں نے کہا بھائی یہ معراج کب ہوئی تھی؟ کہا مکے میں. تو میں نے کہا بی بی عائشہ کی رخصتی کب ہوئی تھی؟ مدینے میں. تو پھر وہ کس وقت سوئی اور کس وقت پتہ چلا ان کو؟ کہتا اچھا جی وہ میری کاریگری کر گیا میرے ساتھ. میں کہا میں نہیں کہتا، سوچو کاریگر لوگ ہیں یہ، آپ کو ایسی الٹائی ماریں گے کہ طبیعت خراب کر دیں گے. نہیں، قرآن سارا پڑھا کرو. آج کی آیات جو ہیں یہ سورہ سجدہ ہے، سپارہ نمبر 21 ہے. اس میں ایک پیغام ہے، بڑا خوبصورت پیغام اللہ کا، بہت لاجواب پیغام ہے. سپارہ 21 سورہ سجدہ، اور آیات ہیں 18، 19، 20 اور 21، 4 آیات ہیں. ان 4 آیات میں جو اللہ پاک نے خوبصورت پیغام دیا ہے، اور جو اس کی سپورٹنگ آیات ہیں مختلف جگہ پر، اگر وہ ساری نکال کے اکٹھی کر لیں تو میں کہتا ہوں آپ تو بیٹھے بٹھائے عالم بن جائیں گے، اللہ کے پاک کلام سے بن جائیں گے. اور جہاں کوئی چھوٹی موٹی کمی بیشی رہے گی وہ اپنے استاد سے رابطہ کر لو. لیکن پڑھو تو صحیح بھائی، سمجھو تو صحیح، قرآن کو سیکھو تو صحیح. تو ارشاد ربانی کیا ہے؟ ارشاد ربانی یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ آفا من کان مؤمنن، آفا من کان مؤمنن کمن کان فاسقا. وہ جو ہے، وہ جو مومن ہے، وہ مومن اللہ فرما رہا ہے، وہ جو مومن ہے، اور وہ جو فاسق ہے، نافرمان ہے. پھر فرمایا لا یستوون، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو آج کل سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، او جی سب ٹھیک ہیں جی، سب ٹھیک ہیں جی، کوئی غلط نہیں ہے. نہیں بھائی، جو غلط ہے وہ غلط کہنا پڑے گا. لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، لیکن کہو تو صحیح تم نافرمان ہو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ آفا من کان مؤمنا، وہ جو مومن ہے وہ کمن کان فاسقا، اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح فاسق اور نافرمان ہے. لا یستوون، نہیں برابر ہو سکتا. اس آیت کو بڑی آیات کی تفصیل مختلف آیات میں ہے. آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، ایک آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہو جائے گا. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا تم سمجھتے ہو کہ جاہل اور عالم ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو وما يستوي الاعمى والبصير، کیا یہ نابینا جو ہے وہ جو بینا ہے اس کی طرح ہوتا ہے؟ پڑھتے جائیں آپ قرآن کریم کی آیات، حیرت ہوگی آپ کو کہ اللہ نے جا بجا نفی کی ہے
اور جو انبیاء آئے ان کا کام کیا تھا؟ یہی تو کام تھا ان کا کہ یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تو الگ کرنا۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت کا نمبر ہے، اچھا سورت کا نمبر بھی 3 ہے اور سپارے کا نمبر بھی 3 ہے، سوری سپارے کا نمبر 4 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں 179 آیت ہے، سورہ آل عمران کی 179 یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ ایسے نہیں تمہیں چھوڑے گا، ایسی حالت میں چھوڑ دے تمہیں، تم جس میں ہو، یہ جو تمہاری موجودہ تمہاری پوزیشن ہے، کیا اللہ سے چھوڑ دے گا تمہیں؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ الگ نہ کر دے خبیث کو یعنی ناپاک کو طیب سے۔ ایک دوسری آیت ہے اسی ضمن میں ہی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب بتا دو، لا یستوی الخبیث والطیب، یہ خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ سارے دنیا کے خبیث کٹھے ہو جائیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ڈرو، وہ خبیث ہی رہیں کہ ساری دنیا کے ایک طرف ہو جائے اور اکیلا سچا آدمی، پاک آدمی ایک طرف کھڑا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس ایک کے ساتھ ہوں، ہے نا۔ تو یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تو کہو جی سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک نہیں ہیں، میں کروں گا، خبیث کو الگ کروں گا، ناپاک کو اور پاک کو الگ کروں گا۔ اور پھر اگلی بات بھی اللہ نے بیان کر دی ساتھ ہی، چونکہ اس کا دوسرا حصہ یہی بنتا تھا تو اللہ کریم نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ نہیں ہے کہ تمہیں مطلع کر دے غائب پر، تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے اندر وہ ظرف نہیں ہے، اللہ تمہیں غیب سے مطلع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اسے غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے، یہ ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں، خبیث اور طیب، اور پھر اس کے بعد یہ بڑی ضروری ہے 179 سورہ آل عمران کی، یہ اپنے قرآن میں نکال کے ترجمہ اس کا پڑھ لینا، خالی ترجمہ پڑھ لینا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کاریگر لوگ ہمیں کہاں ضربے لگاتے ہیں، کہاں ضرب لگتی ہے ہمیں، لیکن اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے تو یہ اللہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا نا، تو ہم اس کو بھی چپ کرا لیں گے، پریشان بھی نہیں کرے گا آپ کو، اگر نہیں کرو گے تو دوڑائے گا آپ کو، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹ لیسٹ اپنے امام کو کال کر لیا کرو۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو سنو اس بات کو، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو میں نے غیب نہیں دیا اس کو نہیں دیا، اور جس کو میں نے دیا ہے کیا وہ ایک جیسے ہو گئے؟ تو میرے جیسا کم علم آدمی، کم ظرف آدمی اگر ان کا دعویٰ کر دے تو کیا میرا یہ لیول بنتا ہے کہ میں رسولوں کا مقابلہ کروں؟ اس لیے اللہ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، میرے اوپر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان پر کامل رہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا
تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ارشاد کریم ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب مومن اور فاسق نافرمان غیر مومن ایک جیسے نہیں ہوتے، لا یستوون۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو آگے پیچھے کر رکھا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو مومن ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس نے کام اچھے کیے، کام اچھے کیے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، اس کے لیے جنتیں ہیں، بلکہ جنت المأویٰ ہے، نزلا بما كانوا يعملون۔ اور یہ مہمانی، یہ جو نزل کہتے ہیں وہ جو کسی کے گھر اترنا ہوتا ہے، مہمانی جسے کہتے ہیں، اور یہ جو مہمانی ہے وہ جو دنیا میں نیک کام کیا کرتے تھے، اللہ فرما رہا ہے یہ اس کی مہمانی ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر فرمایا کہ یہ مہمانی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اب ان کا بھی حشر بیان ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے نافرمانی کی، تو كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جہنم میں جائیں گے وہ، اور پھر جب وہ کہیں گے نا کہ ہمیں باہر نکلنے دو، ہمیں باہر نکلنے دو، اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ارشاد ہوگا اعیدوا فیہا، ان کو واپس کر دو۔ یہ اوپر نہیں جا سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، یہ واپس جاؤ۔ اس کی بڑی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ان کو نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، بلکہ ان سے کہا جائے گا کہاں بھاگ رہے ہو، اب چکھو نا، یہ وہی تو ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اب یہ چکھو عذاب جو تم نے خود پسند کیا تھا۔ الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی باتیں تو ہیں۔ اور چھوڑو جی، یہ بابے، یہ مولوی ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، کس نے جنت اور جہنم دیکھی ہے؟ جسے بابر نے کہا کہ بابر عیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ اس کی بات سچی تھی؟ نہیں، سچی نہیں تھی۔ یہ ہے دوبارہ زندگی آئے گی، اللہ کریم ہمیں اٹھائے گا۔ صرف تین جگہ ایسی ہیں جن پہ اللہ پاک نے انبیاء کو جدا کیا ہے ہم سے، یہ بھی سن لیں آپ، کام آئے گی آپ کی باتیں درویش کی۔ تین جگہ ایسی ہیں، صرف انبیاء، میں اور آپ نہیں۔ اس لیے کبھی بھی بونگی نہ مارا کریں کہ ہم نبیوں جیسے ہو گئے ہیں، چونکہ وہ بھی بشر تھے، ہم بھی بشر ہیں۔ نہیں، اللہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اے یحییٰ، تیرے لیے سلامتی کا دن ہے وہ جس دن تو پیدا ہوا، اور تیرے لیے سلامتی کا دن ہے وہ جس دن تو دنیا چھوڑے گا، اور تیرے لیے سلامتی کا وہ دن ہوگا جس دن تو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے کہلوایا۔ سن لیں یہ باتیں، قرآن ہے اللہ کا، میں آپ کو قصے کہانی نہیں سنا رہا۔ لوگ تو قصے کہانی سناتے ہیں نا، جی نبیوں کو کیا پتا، تو فلاں کو کیا پتا، تو اس کو کیا پتا، تو مجھے کیا پتا، کرتے ہیں باتیں لوگ، کرنے دو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں دنیا چھوڑوں گا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، قیامت میں اٹھایا جاؤں گا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مواقع انبیاء کے ہم سے جدا بیان کر رہا ہے. ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، ہمارے لیے واقعی سلامتی ہے. آج میں نے کالم لکھا تھا، شاید نظر سے گزرا ہو. میں نے کہا یہ جو اولاد کے لیے ہم لوٹ مار کر کے بے ایمانی ہیرا پھیری کر کے چھوڑ جاتے ہیں نا، کرتے ہیں نا ایسا کام ہم، اور ہم جان دے دیتے لیکن پیسہ غریبوں کا حق نہیں لوٹاتے ان کو، تو پھر کیا ہوگا؟ بچے تو وہ ہیں جو ابھی تمہاری میت دنیا میں ہی پڑی ہوگی، کپڑے بھی اتار لیں گے، گھڑیے بھی اتار لیں گے، جیب سے بٹوا بھی نکال لیں گے آپ کا. وہ خالی مولوی صاحب سے کہیں جی لٹھے کا 1-2 چادریں لے آؤ ہمارے ابا جی کو پہنا دو. تو جو تمہارے وجود اور تمہارے کپڑوں کے اور تمہاری گھڑیوں کا اور تمہارے پاکٹ کا یہ حشر کر رہا ہے، تو مال کا کیا حشر کرے گا؟ او بھائی حساب تم نے دینا ہے، بچوں نے نہیں دینا، حساب تم نے دینا ہے. یہ آج کے کالم لکھا تھا. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں، درویشوں کی باتوں پہ غور کیا کرو. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ آپ چکھو. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو ساری زندگی پیسے اکٹھا کرتا رہا، سونا اکٹھا کرتا رہا، چاندی اکٹھا کرتا رہا، نہ تو زکوٰۃ دیتا تھا، نہ تو مخلوق خدا پہ خرچ کرتا تھا، اور نہ ہی تو بچوں پہ خرچ کرتا تھا. جمع 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 ہو گیا، تیری چھٹی ہو گئی. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں سارا مال تیرا اکٹھا کر کے اس کو تپاؤں گا جہنم کی آگ میں، اور سٹیمپ بناؤں گا ایک، اور میں لگاؤں گا تیرے ماتھے پر، پھر تیرے میں پہلو پر لگاؤں گا، پھر تیرے میں پیٹھ پر لگاؤں گا. جب تو شور مچائے گا نا، کہے گا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ فرمائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون. اب چکھو اس مال کو جو تمہیں ساری زندگی اکٹھا کیا تھا. میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تیرا ہی مال ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ نکلنے کی کوشش کرے گا بندہ. وہ جو منافق اور وہ نافرمان جو ہے، ویسے مسلمان جو ہے نا، سرکار دو عالم میں فرمایا کہ 3 وجہ سے بندہ مومن بھی منافق ہو سکتا ہے. 3 وجہ سے سرکار نے فرمایا. یہ حدیث پاک ہے، میری نہیں یہ بات. اور وہ کون سی ہے؟ کہ وہ مسلمان جو کسی کے خلاف کردار کشی کے لیے جھنڈا اٹھائے گا، فار نتھنگ، کسی کی بچی کے خلاف، کسی کی بیوی کے خلاف، خاندان کے خلاف، اس کے خلاف جھنڈا اٹھا لے گا. چھوٹی موٹی بات نہیں کرے گا. سرکار نے کیا فرمایا؟ جھنڈا اٹھائے گا. فرمایا اگر وہ مومن بھی ہوگا تو اللہ پاک اس کو منافقوں میں شامل کر دے گا، نافرمانوں میں شامل کرے گا. او بھائی، اللہ فرماتا ہے کہ تیری ڈیوٹی یہ تو نہیں، میں نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، اور تو ان کی ڈیوٹی کو کر رہا ہے بھائی، کس خوشی میں؟ فرمایا کہ وہ جو کسی کے خلاف بغیر کسی وجہ کے جھنڈا بلند کرے گا. دیکھو دنیا کے اندر کیوں فساد ہو رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ خاندانوں میں، ملکوں میں، پارٹیوں میں، اسی وجہ سے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، جھنڈا ہم بلند کر دیتے ہیں بے عزتی کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے. تو سرکار نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ اس کو منافقوں کی، نافرمانوں کی صف میں شامل کیا جائے گا. اور دوسری بات سرکار نے کیا فرمائی؟ ظالم ظلم کر رہا تھا، پتہ ہے ظلم کر رہا ہے، وہ جی میری پارٹی ہے، میرا رشتہ دار ہے جی، میرا خاندان ہے جی، میرا جتھا ہے جی. سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما. سرکار دو عالم نے فرمایا اٹھ بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہے خواہ وہ مظلوم ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوم کی مدد کر لیں. اگر میرا بھائی ظلم کر رہا ہے تو پھر کیسے میں اس کی مدد کروں؟ وہ تو پہلے ظالم ہے. فرمایا یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ پکڑ لے، اس کے ہاتھ پکڑ لے تاکہ وہ ظلم کرنے سے باز رہے. یہ بھائی کی مدد ہے. فرمایا کہ اگر تو بھی ظالم کے ساتھ مل کے
ظلم میں شامل ہوگا تو تیرا نام بھی نافرمانوں میں چلا جائے گا۔ اور تیسری بات جو سرکار نے فرمائی، وہ کہیں گے بابا جی خود بڈھے ہو گئے نا، اس لیے روز ہی حدیث نکال لیتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں نکالتا، آ جاتی ہے سبق میں۔ فرمایا کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کو بھی نافرمانوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ سرکار دو عالم نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تین چیزیں ہیں یہ آپ کو مومن سے منافق تک لے آئیں گی۔ سرکار نے فرمایا بچنے کی کوشش کیا کرو۔ اور یہ جو دنیا ہے نا، سرکار نے فرمایا یہ گزر گاہ ہے، اصل گھر تو بھائی ہمارا آگے ہے، دائمی گھر، دائمی گھر آگے، یہ تو گزر گاہ ہے۔ 60 سال 70 سال 50 سال 100 سال کے ہو جاتے ہیں تو جناب پوری دنیا میں ہماری کتابوں میں نام آ جاتا ہے، ہاں جی، گنس بک میں ریکارڈ میں نام آ جاتا ہے ہمارا، لیکن پھر بھی ہم نے جانا ہی ہے۔ تو جب جانا ہی ہے تو گزر گاہ ہے، تو آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل گھر تمہارا وہاں ہے۔ اور یہی تو سرکار فرماتے تھے کہ کتنے بندے عجیب ہیں۔ سرکار ہیڈک ہو جاتی تھی، آپ کو یقین کریں آپ کو، ان کی جو ڈیتھ، کاز آف ڈیتھ ہے نا، یہ سارے مسلمان ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں، وہ تھی ٹینشن ہیڈک۔ سرکار کو نظر آ رہا ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہو اللہ کے بندے بچ جاؤ، وہ اللہ کے بندے بچ جاؤ، کہ یہ عارضی دنیا ہے۔ چھوٹا سا سفر کرنا ہو تو بریف کے اختیار کرتے ہیں، دوائیاں رکھتے ہیں، اپنے موزے برش یہ وہ پتہ نہیں کیا الا بلا رکھتے ہیں، اور پھر جا کر ہم سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب تو آخری سفر کی طرف جا رہا ہے جہاں مستقل رہنا ہے، اس کا بریف کیس کہاں ہے؟ یہ سرکار فرمایا کرتے تھے، جس سے آپ کو ٹینشن ہو جاتی تھی کہ یہ اللہ کے بندے میری بات کیوں نہیں سمجھتے۔ نظر آ رہا ہے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، نہ کوئی کرائیٹیریا ہے، جب جہاں جس طرح چاہے مالک لے جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ایک آیت رہ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہی سرکار والی بات آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تجھے دنیا میں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے عذاب چکھائیں گے ہم آپ کو۔ مفسرین نے نا بڑی باتیں لکھی ہیں کہ مکے میں ایک مرتبہ قحط آیا تھا، 7 سال کا آیا تھا مکہ شریف میں، سارے عرب کے علاقے میں آیا تھا۔ لوگوں نے کتے بھی کھا لیے تھے، ہڈیاں بھی کھا گئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کھا گئے تھے، یعنی یہ حالت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ، لیکن یہ نہیں ہے، ہر دور میں، اب ہمارا یہ ملک دیکھ لیں، ہماری دنیا دیکھ لیں، کرونا کیا چیز ہے کرونا، اور قرآن کی آیت دیکھ لیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، چھوٹا سا عذاب۔ تو یہ جو کرونا یہ چھوٹا سا ہی ہے نا، جرثومہ، جو آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں، سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا، اتنا باریک ہے کہ مشینیں بھی فیل ہیں اس کو دیکھنے سے، لیکن جس کو چمٹ جاتا ہے پھر اس کی جان لے کے ہی چھوڑتا ہے۔ دنیا کو پریشان کر دیا۔ آج میرا ایک دوست مجھے جو کال کر رہا تھا کیلیفورنیا سے، آتا استاد جی بڑا غرق ہو گیا ہے، کام ختم ہو گیا ہے، روٹی کے دانے دانے کو محتاج ہو گئے ہیں۔ حیرت کریں آپ کہ کہاں یہ ہمارا امریکہ کو نہ دیکھیں، یہ تو چلو 4 دن ہمیں پیسے مل گئے تھے، لیکن دنیا کو دیکھو، دنیا کا کیا حال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے عذاب سے پہلے تمہیں دنیا میں تھوڑا جھنجھوڑوں گا، چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی یہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی۔ اور کیوں ہوں گی؟ لعلہم یرجعون، شاید تمہیں خیال آ جائے نہیں یار زندگی تو اگلی ہی اچھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ یہ جو مارا ماری سارا دن ہم کرتے ہیں، کتے خانی کرتے ہیں، نہیں یار، اللہ کے لیے بھی اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ، پیسے آ گئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہم، پیسے اللہ کے فضل سے پڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، کاروبار میں لگا دیا ہے، وہ کیا نام اس کو، شیئر خرید رہے ہیں۔ مسئلہ پوچھیں گے مفتی صاحب میں حج کر سکتا ہوں ان پیسوں سے؟ او بھائی جب سارے کام کر رہے ہو تو یہ بھی کر لو، حج تمہارا ہو جائے گا،
اگر ہلکی پھلکی پھینٹی لگے بھی تو کیا ہوا، حج ہو جائے گا. وہ غلط کام سے کرو یا اچھے کام سے کرو، اچھے پیسوں سے کرو یا غلط کام سے کرو، حج ہو جائے گا. ہاں سزا ملے گی تو وہ اور کاموں میں نہیں ملے گی ہمیں، اور کاموں میں تو ملے گی نا. اگر وہاں تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس حج کے صدقے میں، اسی تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم سود کے پیسے ہوتے ہیں نا، بینک میں نہ چھوڑا کرو، نہ لے لیا کرو ان کو. وہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنا سود ہے تمہارا، اتنا انٹرسٹ ہے تمہارا، وہ لکھا ہے، بالکل ریکارڈ ہے اس کا. وہ کہتے ہیں لے لیا کرو، اور لے کر کے اپنے کسی غریب بہن بھائی کو وہ پیسے بغیر ثواب کی نیت سے دے دو کہ یار رکھ لے یار، کسی کام میں لگا لینا، اور توقع نہ رکھنا کہ اس کا مجھے کوئی ثواب ملے گا. اب یہ بات ہوگی نا. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ اگر جس غریب کا تم نے کام کیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے بھائی کا بھلا کر دے، کیا اچھے وقت میں اس نے میری مدد کی ہے، اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو میں یہ کام نہ کر پاتا، میں بچوں کے لیے آٹا نہ لا سکتا، میں بچوں کو کھانا نہ کھلا سکتا. تو کیا ہے، بزرگ فرماتے ہیں اب یہ جو دعا کر رہا ہے یہ تمہیں لگے گی، پیسوں کی نہیں لگے گی. وہ تو حرام کے پیسے تھے تمہارے، سود کے، وہ تو ختم ہو گئے. لیکن یہ جو دعا کر رہا ہے یہ خالص دعا ہے، اپنے دل سے، اپنے مسلمان ہونے کے ناطے دعا کر رہا ہے، چونکہ اس کو فائدہ پہنچا ہے. کتنی خوبصورت باتیں یہ. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آ گئی ان کے پاس. پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ یہ انڈسٹری ہوتی تھی، یہ کنجر خانے بنے ہوتے تھے. تو اس نے پیسے کیا، غلط طریقے سے پیسے اکٹھے کر لیے. تو وہ آ گئی مسجد میں، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. کہا بابا جی میں نے پیسے تو غلط اکٹھے کیے ہیں، لیکن اب مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پیسے بھی یہ مسجد تم بنا رہے ہو یہ مسجد پہ لگا دو. آپ نے تھوڑی دیر سوچا، اب سوچنے کے بعد کہا اچھا بیٹا رکھ دو. پیسے رکھ دیے. چلی گئی مائی. جب چلی گئی تو جو ان کی کمیٹی کے ارکان تھے انہوں نے کہا صاحب یہ کیا کر دیا تم نے، اتنے غلط گندے پیسے آپ نے لے لیے، مسجد میں لگاؤ گے. اب وہ بائیں بائیں شائیں وہ بزرگوں کے خلاف شروع ہو گئی. تو فرمایا بیٹا توبہ کی توفیق رب نے اس کو دے دی ہے. اب دیکھو نا، ہم نے باتھ روم تو بنانے ہیں نا، استنجے خانے بنانے ہیں نا، ہے تو مسجد کے ہی نا. کام کیا ہوگا، لوگ پیشاب کریں گے، پخانہ کریں گے، یہ مطلب ہاتھ منہ دھوئیں گے، ناک صاف کریں گے. یہ پیسے وہاں لگا دو. مسجد میں بھی لگے گے اور مسجد میں لگے بھی نہیں. یہ جو آج کل آپ کو شاید یاد ہو، بتایا بھی وہ جو معلمین ہیں کہ جہاں آج کل وہ مروہ کے باہر جہاں وہ لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، یہ ابو جہل کا گھر تھا سارا، یہ اس کا علاقہ تھا، یہ اس کے گھر کے اوپر ہی بنایا انہوں نے سارا کچھ. تو دیکھیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے تو ہم سیدھے راستے پر جا سکتے ہیں. راستے بڑے صاف ہیں. اگر ہم کاریگروں کے ہاتھ میں نہ گئے تو نہ 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 نہ، اگر کسی کاری کے ہاتھ میں چلے گئے تو سمجھو تم تو بخشے جا سکتے ہی نہیں. جہنم تو تمہارا مقدر ہو گئی ہے، اور یہ بھی حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا حرام آپ کو حرام رہا کے چکر میں ڈال کے آپ کو ویسے